شاہ اسپے بانوری بخشید باد سر بگرد او نہ رسید کہ بادشاہ نے انوری کو ایسا گھوڑا دیا کہ تیز ہوا بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچتی. اینچنی بود تیز در رفتار، وہ گھوڑا رفتار میں اتنا تیز نکلا در شباشب بآخرت برسید، ایک ہی رات میں آخرت ہی پہنچ گیا. تو بادشاہ نے خوش ہو کے اس کو دوسرا گھوڑا انعام دے دیا. تو عقل مند آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی. حضرت اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت ماذن نکاح، یہ نکاح کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سرور و شہر، ایک مہینے کے مزے کی زندگی. اس نے کہا ثم ماذا، پھر کیا؟ فرمایا کہ لزوم مہر، کہ مہر لازم ہو جاتا ہے. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا غموم و دہر، ساری عمر کے غم. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا قصور و زہر، پھر کمر دوری ہو جاتی ہے. اس نے کہا ثم ماذا، فرمایا دخول و قبر. عقل مند آدمی کی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی گہرائی ہے اس بندے کی بات میں. اسی لیے جو طالب علم عقل مند ہوگا نا، وہ اپنے سبق کو اچھی طرح یاد کرے گا. میں جب بھی جاتا ہوں اس کا سبق کچھ بھولے گا نہیں. ایک دفعہ وہ دہرائے گا، تکرار کر لے گا. جیسے نقش کل حجر ہوتا ہے نا، اس طرح اس کے دماغ پر وہ بات نقش ہو جائے گی. اب ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ تفسیر ہے جلالین شریف، دو بزرگوں نے اسے لکھا. ایک جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اور ایک جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ. ایک نے بھی 15 پارے لکھے اور دوسرے نے بھی 15 پارے. تو طلباء اکثر بھول جاتے ہیں کہ محلی نے کون سے لکھے اور سیوطی نے کون سے لکھے. اب اس کو یاد رکھنا مشکل کام نظر آتا ہے، بھول ہو جاتی ہے. اس کا ایک آسان سا نقطہ بس بتا دوں کہ سیوطی کی سین اور محلی کی میم. تو سین اور میم میں سے پہلے کون سی ہے؟ سین آتی ہے نا حروف ابجد میں، میم بعد میں آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ سیوطی نے الف لام میم سے لے کر 15 پارے لکھے اور محلی نے فاتحہ اور کہف سے لے کر آخر تک لکھ دی. اب یہ دیکھو، یہ اس کو عقل کہتے ہیں کہ ایک نکتہ ایسا نکال لیا کہ اس کے بعد آپ کو پوری زندگی یہ بات بھول نہیں سکتی. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. دکان بیٹھ تو نہیں ہوتا یہ. اب 7 آسمان پر کن کن سے ملاقات ہوئی، یہ 7 نام یاد رکھنے بڑے مشکل. جب بھی یاد کریں بھول جاتے ہیں. کیسے یاد کریں؟ میں جب بھی جاتا اب ایک نقطہ سن لیجیے کہ ان تمام انبیاء کے جو نام ہیں ان کے پہلے حروف کا ایک لفظ بنا دیا، آیاہما. اب ایک لفظ یاد کر لیں، آیاہما. تو پہلے الف سے آدم علیہ السلام، پھر عین سے عیسیٰ علیہ السلام، پھر یا سے یحییٰ علیہ السلام، پھر الف سے ادریس علیہ السلام، پھر ہا سے ہارون علیہ السلام، پھر میم سے موسیٰ علیہ السلام اور آخری الف سے ابراہیم علیہ السلام. اب ایک لفظ سے آپ کو 7 نام ایک مرتبہ یاد ہو گئے. یہ عقل ہوتی ہے. تو اچھے طالب علم کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی جو نکات ہوتے ہیں نا اپنے اسباق کے، ان کے ایسے لفظ بنا لیتے ہیں، اشارے بنا لیتے ہیں کہ پورا کا پورا سبق 1-2 لفظوں میں سمٹ کے آ جاتا ہے. یہ عربی پڑھنے والے طلباء ماشاءاللہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. آج کل عام ایک تعصب بن گیا ہے کہ جی عربی پڑھنے والے طلباء تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اور کچھ کر نہیں سکتے. ایسی بات نہیں ہے، یہ تعصب بہت پہلے کا ہے.
شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے میں تھے، دہلی میں جامعہ امینیہ مدرسہ تھا، تو وہاں پر تھے تو ایک انگریز آ گیا، وہ آ کر حضرت سے کہنے لگا کیا آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ آپ کے بچے کیا بن کے نکلتے ہیں؟ آپ ان کو انگریزی پڑھائیں، سائنس پڑھائیں، ان کی عقل کھلے گی، ذہن کھلے گا، اور دیکھو ہم اپنے بچے کو انگریزی پڑھاتے ہیں تو میرے بچے کی عقل بہت تیز ہے۔ تو جب اس نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو میرے بیٹے کی عقل بہت تیز ہے، لڑکا بیٹھا تھا، تو حضرت نے اس انگریز کے بیٹے کو بلایا، قریب وضو کرنے کا تالاب تھا، تو حضرت نے اس بچے سے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ کہ اس تالاب میں جب بھی جاتا نہیں ہوتا ہے، پانی ہے؟ میں جب بھی جاتا نہیں ہوتا اب وہ ہے۔ انگریز کا بچہ منہ دیکھنے لگ گیا، وہ کیا بتائے کہ تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ حضرت نے ایک طالب علم کو بلا لیا، ایک طالب علم کو بلا لیا اور اس کو بلا کر کہا کہ بچے بتاؤ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی؟ اس نے کہا حضرت اگر تو پیالہ ہو اتنا بڑا جتنا تالاب ایک پیالہ پانی، آدھا بڑا ہو تو 2 پیالے پانی۔ ایک انگریز دہریہ تھا، عام طور پر دہریے بھی ہوتے ہیں اور تھا بھی کانا، تو کسی عالم سے ملا اور بحث کرنے لگ گیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر، کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ وہ عالم کہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس نے سب کائنات کو پیدا کیا، تو کہنے لگا نہیں نہیں مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا۔ تو جب انگریز نے کہا نا کہ مجھے تو میرے والدین نے پیدا کیا، تو وہ عالم ہنس پڑے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہنس کیوں پڑے؟ وہ کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ میرے اللہ نے تجھے کانا پیدا کیوں کیا؟ اس نے کہا کیوں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ ایک آنکھ میں نے بنائی، دوسری آنکھ اپنی ماں باپ سے بنوا لے۔ تو جو ذہین آدمی ہوتے ہیں نا پھر بات چیت میں بھی سوال کا جواب وہی دے جاتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، ایک انگریز آیا اور آ کے مدرسے کے استاد سے کہنے لگا یہ عربی پڑھنے والے یہ سارے کے سارے سر کیوں منڈواتے ہیں؟ تو وہ سمجھدار تھے، کہنے لگے اچھا یہ بتائیں یہ انگریزی پڑھنے والے سارے کے سارے داڑھی کیوں منڈواتے ہیں؟ میں جب بھی جاتا نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب صرف ان باتوں کے کرنے کا کہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہوتی ہے نا، وہ بات کی تہ کو پہنچتا ہے اور بندے کو اس کا جواب دے دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہاں انگریز رہتے تھے، تو وہاں نوکر تھا ہمارا ایک دیسی بندہ یہیں کا، تو کسی بات پہ وہ غصے ہو گیا،